أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ دو کلمات با اور کے معنی میں اذ، اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے جب، جس وقت، تو وَإِذْ اور جس وقت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تذکرہ فرمائیے اس وقت کا جس وقت قال، قول سے قاف و لام حروف اصلیہ ہیں، اسی سے اقوال ذری، قول قائل، تو قال اس نے کہا۔ اور قرآن مجید کی صورتیں ہیں جن کو ہم قل کے نام سے یاد کرتے ہیں، قل تم کہو۔ ربو کا، رب کہتے ہیں رب کو، جس کا ترجمہ پروردگار بھی کیا جاتا ہے، پرورش کرنے والا بھی کیا جاتا ہے، اور کا تیرا، ضمیر متصل ہے، تیرا خطاب واحد مذکر کے لیے تیرا، تو مراد یہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا، تو نبی پاک ہیں کہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے کہا، کسے کہا؟ لے کو، یہاں لے کو کے معنی میں آ رہا ہے الملائکہ، تو یہ لے ہے کے لیے، کو حرف جر ہے، ال خاص کرنے کے لیے آتا ہے، ملائکہ، ملائکہ کے معنی فرشتے، یہ ملکن کی جمع ہے، ملک فرشتہ، ملائکہ فرشتے، للملائکتی فرشتوں کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کا تذکرہ کیجئے جس وقت آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا، فرشتوں سے کہا، انی، دو الفاظ، دو کلمات، ان بے شک، یا میں کے لیے، متکلم کے، انی یقیناً میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انی، جب ہم نے فرشتوں کو کہا انی یقیناً میں، یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ میں جاعل، جعلہ سے پہلے گزر چکا آیت نمبر 21 میں، جعل لکم الارض فراشا، تو جعل اس نے بنایا، جاعل اس میں فاعل ہے، دیکھ لیں، فاعل کرنے والا، جاعل بنانے والا، اسی طرح خالقہ تھا، اس نے پیدا کیا، خالق پیدا کرنے والا، اسی سے کتابت ہوتا ہے، کاتبہ اس نے لکھا، کاتب لکھنے والا، تو یہ عربی میں اس میں فاعل کا سٹائل ہے، جاعل بنانے والا، ایسے پیچھے قال گزرا، اس نے کہا، اور قائل کہنے والا، فی الارض زمین میں، فی میں الارض زمین، خلیفتاً، یہ خا لام فا سے ہے، اسی سے نکلا ہے خلف پیچھے، خلیفہ جسے پیچھے مقرر کیا جائے، جب کوئی ذات خود ظاہر نہ ہو تو پھر وہ ظاہر طور پر کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، تو اس سے مراد خلیفہ، تو خلیفہ سے مراد نمائندہ ہے، جانشین کا ترجمہ کیا جاتا ہے خلیفہ کا، جہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں نائب، یا خلیفہ کا لفظ ہی مناسب ہے۔
تو خلیفہ وہ ہے جو عدم موجودگی میں یا عدم ظہور میں کسی کے مالک، اصل جو مالک ہے وہ خود ظاہر نہیں ہو رہا، سامنے نہیں آ رہا، تو اس کی جگہ پہ جو کردار ادا کرے گا وہ خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ قالو، پھر وہی قالا سے، قالا واحد تھا، اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا، ان سب فرشتوں نے کہا۔ تجعلو، پہلے اس کی لفظ آیا ہے کیا کے معنی میں، قرآن ہم نے پہلے پڑھا تھا سواء علیہم انذرتہم، کیا چاہے، لیکن یہاں کیا کے معنی میں۔ تجعلو، تجعلو جعلا سے فعل مضارع ہے، جعلا ماضی تھا، اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، اس نے مقرر کیا وہ مقرر کرتا ہے، اور تا سے ہے تو تو کے معنی میں آئے گا، تجعلو تو بناتا ہے، تو مقرر کرتا ہے، یا تو بنائے گا، تو مقرر کرے گا، کیونکہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو تجعلو کا مطلب بنے گا کیا تو مقرر کرے گا، کیا تو بنائے گا، یعنی فرشتے اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں مراد زمین ہے، من جو، یفسد فیہا، یفسد فساد سے ہے، فا سین دا فساد، فاسد، مفسد، یہ الفاظ اسی سے ہیں۔ تو افسادہ اس نے فساد کیا، یفسد مضارع ہے تو یہ وہ کے معنی دے رہا ہے، یا یفسد وہ فساد کرتا ہے، وہ فساد کرے گا، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، تجعلوا فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس میں اس کو مقرر کریں گے جو اس میں فساد کرے گا۔ وَيَسْفِكُ، با کے معنی اور، یسفیکو پھر فعل مضارع، اصل حروف ہے سین، فا، کاف، سفک، اسی سے آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا کہ فلاں بڑا سفاک انسان ہے، یعنی بڑا خون ریزی کرنے والا ہے، سفاک قاتل، تو سفاک کے معنی ہوتے ہیں انتہائی خون ریزی کرنے والا، اور صافہ کا اس نے خون ریزی کی۔ یسفیکو مضارع ہے، یا سے شروع ہوا ہے تو وہ، یسفیکو وہ خون خرابہ کرتا ہے، وہ خون خرابہ کرے گا، تو یفسد فیہا اس میں فساد کرے گا، ویسفیکو اور خون خرابہ کرے گا، خوب بہائے گا، الدماء خونوں کی ندیاں بہا دے گا، وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ وا کے معنی اور تھے نحنو میں، وَنَحْنُ میں وا کے معنی اور، نحنو ہم ضمیر منفصل ہے، ہم ہوئی، نُسَبِّحُ اصلی حروف سین، با، ہا، اسی میں پھر سبحہ آیا، سبحہ اس نے تسبیح کی، اسی سے ہے تسبیح، سبحہ اس نے تسبیح کی، اور یسبح وہ تسبیح کرتا ہے، لیکن یہاں نسبح ہے تو فعل مضارع نون سے شروع ہو، نون کا اس کے اگر سابقہ آئے، پریفکس آئے، تو پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے جو کسی بھی مخلوق کو لاحق ہوتی ہے آپ کو نہیں ہوتی، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بے حمد کا آپ کی تسبیح ہم کرتے ہیں، بے ساتھ حمد تعریف شکر کا آپ کی تعریف اور شکر کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ وا کے معنی اور، نقدس پھر فعل مضارع، اسی سے قدوس، اسی سے قدس، اسی سے تقدس، تو قدس کے معنی پاکی، تقدیس کے معنی کسی کی پاکی بیان کرنا، کسی تقدیس کرنا یعنی اس کی پاکی کا ایک اعلیٰ مرتبہ بیان کرنا، قدسہ اس نے کسی کی اس کے مقام پاکیزگی کا اعلیٰ مرتبہ بیان کیا، یقدسو وہ پاکیزگی کا مرتبہ بیان کرتا ہے، نقدسو ہم آپ کی پاکی کا وہ اعلیٰ ترین مقام بیان کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، لاکا آپ کی،
قال اس نے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کہا، انی، فرشتوں کا جو تعجب تھا اس کے جواب میں فرمایا انی، پہلے بھی گزر چکا، یقیناً میں، اعلم، علم سے جاننا، اور آ سے شروع ہے تو میں، تو آ تا یا نا سے فعل مضارع شروع ہوتا ہے، آ سے ہو تو میں، تا سے ہو تو تو، یا سے ہو تو وہ، نون سے ہو تو ہم، اعلم میں جانتا ہوں، ما لا، ما جو کے معنی میں بارہا آ رہا ہے، لا نہیں کے معنی میں، ما لا جو نہیں، تعلمون علم سے، علم کے معنی جاننا، تو اس سے پہلے پھر فعل مضارع کا تا آیا ہے تو تو، تعلم تو جانتا ہے، اور آخر میں واو نون آیا ہے تو جمع ہو گیا تم سب جانتے ہو، ما لا تعلمون جو تم سب نہیں جانتے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پچھلے رکوع کی ابتدا فرمائی تھی اس بات سے کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ تمہارا خالق وہی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہارے لیے سارے سامان، کارخانہ حیات اسی نے بنایا ہے، تو جب سب تمہیں بنانے والا، تمہارا سب کچھ بنانے والا، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا، پھر تمہیں زندگی دے کر پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرنے والا، پھر موت سے نکال کر دوبارہ زندگی دینے والا، پھر تمہارا حساب کتاب کرنے والا، جب وہ سب کچھ وہی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو تمہاری اصل حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس کو تاریخی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، ابتدائے آفرینش انسان کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کا تذکرہ کیجیے، اس وقت کو ذہن میں لائیے، اذ قال ربک، جب آپ کے رب نے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے کہا للملائکتی، فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یہ ہے تمہاری ابتدا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے عرض کی، تعجب کا اظہار کیا، یا اللہ آپ اس کو خلیفہ بنانے لگے ہیں اس زمین پر جو کہ یہاں اس میں فساد بپا کرے گا اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد سمیت، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے تقدس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ مخلوق آپ بنا رہے ہیں، ایک طرف آلریڈی ہماری جیسی مخلوق ایک موجود ہے، تو بڑی تعجب کی انہوں نے اظہار کیا اس سلسلے میں سوالیہ انداز میں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، لیکن اللہ نے ان کے اس تعجب کو زائل کر دیا یہ فرماتے ہوئے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جو باتیں تم جانتے ہو، یہ حقائق جو تمہیں معلوم ہیں، اللہ کو جو اور حقائق معلوم ہیں، یہ فیصلہ ان حقائق کی بنیاد پر ہے، تو لہٰذا یہ علم نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کے پیچھے اور حقائق ہیں جو تمہارے معلومات میں، تمہاری دسترس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی خلافت کا جو اس نے ہمیں منصب عطا فرمایا ہے اس پر پورا اترنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔